بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل، اس فصل کے اندر کفار کی نکاحوں کا تذکرہ ہے۔ بتلا دیا تھا کہ نکاح کے اندر دو چیزیں، دو پہلو ہے، عبادت کا پہلو بھی ہے اور یہ دنیاوی معاملات کی طرح بھی ہے۔ تو عبادت کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کی نکاحوں کا ذکر پہلے کر دیا، اور اب یہاں سے چونکہ یہ معاملات کے قبیل سے بھی ہے، اس لیے اب یہاں سے کفار کی نکاحوں سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، اس لیے کہ معاملات میں کفار بھی مسلمانوں کے حکم اور ان کے قوانین کے تابع ہوتے ہیں۔ تو نکاح میں چونکہ معاملات کا آغاز ہے اور اس میں اجتماعیت کا پہلا مرحلہ سامنے آتا ہے اور معاشرتی قوانین کا آغاز اسی سے ہوتا ہے، اس لیے یہاں سے کفار کے جو نکاح کے معاملات ہیں ان کو ذکر کرتے ہیں کہ شریعت میں ان کا حکم کیا ہے، ہم ان کو کس نظر سے دیکھیں گے۔ اگر کوئی کافر مرد اور عورت آپس میں نکاح کرتے ہیں تو ہمارے نزدیک وہ نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا، ہم ان کو کچھ کہیں گے یا نہیں کہیں گے، وغیرہ وغیرہ، یہ ذکر کرتے ہیں۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ النَّصْرَانِيُّ نَصْرَانِيَّةً عَلَى مَيْتَةٍ، اگر کوئی نصرانی مرد کسی نصرانی عورت کے ساتھ کسی مردار کو مہر مقرر کر کے نکاح کرتا ہے، او علی غیر مہر، یا مہر کے بغیر نکاح کرتا ہے، وذالک فی دینہم جائز، اور یہ ان کے دین میں جائز ہو۔ یہاں پر جو نصرانی کی قید لگائی ہے، نصرانیہ کی قید لگائی، یہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کوئی بھی ذمی کافر جو مسلمان ملک کے اندر رہ رہا ہے، وہ مرد اور عورت آپس میں نکاح کرتے ہیں، کسی بھی چیز کو اپنے لیے مہر مقرر کر دیتے ہیں، تو شریعت کی نظر میں اس کا کیا حکم ہوگا، اسی کو یہاں ذکر کیا۔ اب دیکھو، مردار چیز شریعت کے یہاں یہ مال نہیں ہے، اور اس طرح جو ہے خمر ہے، خنزیر ہے وغیرہ، یہ چیزیں ان کے یہاں مال ہے، اور یہ اگر مہر مقرر کر دیتے ہیں تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہوگا، ان کا نکاح نافذ ہوگا نہیں ہوگا، یا یہ کہ یہ مہر اب چور کے اوپر لازم ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ مردار کو مہر مقرر کر دیا، او علی غیر مہر، یا یہ بتلا دیا کہ مہر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وذالک فی دینہم جائز، حال یہ کہ اس طرح معاملہ کرنا، یعنی میتہ و مردار کو مہر مقرر کرنا اور یا بغیر مہر کے نکاح کرنا ان کے مذہب میں جائز ہو۔ ودخل بها، شوہر اس کے ساتھ دخول بھی کریں، او طلقها قبل الدخول بها، یا دخول سے پہلے اس کو طلاق دے دے، او مات عنها، یا شوہر مر جائے، فلیس لها مہر، ان تمام صورتوں میں اس عورت کے لیے کوئی مہر نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ الْحَرْبِيَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ، اس طرح دو حربی جو دار الحرب کے اندر اس قسم کے نکاح کرتے ہیں تو ان کا بھی یہ حکم ہوگا، بھائی عورت کے لیے کوئی مہر نہیں ہوگا۔ اب یہ فیصلہ یہاں سناتے ہیں، تو فیصلہ تب سنائیں گے کہ جب یہ دونوں حربی حرب میں وہاں دار الحرب کے اندر نکاح کر لیں اور پھر مسلمان ہو کر ہمارے یہاں آ جائیں۔ عورت مقدمہ کرے کہ میں نے دار الحرب کے اندر اس کے ساتھ نکاح کر دیا تھا، مہر مقرر کر دیا تھا، فلاں فلاں چیز تھی، اب ہم یہ دے نہیں رہا، لہذا ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں۔ تو اس بارے میں پھر عدالت، اسلامی عدالت کا یہی حکم ہوگا کہ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اہل ذمہ کا بھی یہ مسئلہ اور اہل حرب کا، دار الحرب والوں کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ وَقَوْلُهُمَا فِي الْحَرْبِيَّيْنِ، یہی قول صاحبین کا بھی ہے لیکن اہل حرب کے بارے میں، دار الحرب والوں کے بارے میں۔ وَأَمَّا فِي الذِّمِّيَّةِ، ہاں جو عورت ذمی ہے، یعنی جو عورتیں مسلمان ملک کے اندر رہتی ہیں وہ مسلمان نہیں ہے، اہل ذمہ کہلاتی ہے۔ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إِنْ مَاتَ عَنْهَا أَوْ دَخَلَ بِهَا، ایسی عورتوں کے ساتھ اگر کوئی شخص نکاح کر لیں اور پھر مر جائے یا اس کے ساتھ دخول کر لیں تو ان عورتوں کو مہر مثل ملے گا۔ ان عورتوں کو کیا ملے گا؟ جیسے کہ ایک مسلمان عورت کو اس صورت میں کیا ملتا ہے؟ مہر مثل ملتا ہے، تو
تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ اس کافر عورت کو بھی کیا ملے گا؟ مہر مثل ملے گا۔ والمتعة ان طلقها قبل الدخول بها، اس طرح دخول سے پہلے اگر طلاق دے دی جائے تو پھر اس عورت کو متع ملے گا، جیسے کہ مسلمان عورت کو بھی متع ملتا ہے قبل الدخول طلاق کی صورت میں۔ وقال زفر، امام زفر فرماتے ہیں لہا مہر مثل فی الحربیین ایضا، کہ حربی ہونے کی صورت میں بھی اس عورت کو مہر مثل ملے گا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں صاحبین تو کہتے ہیں کہ صرف ذمیہ کو مہر مثل ملے گا۔ کیا ملے گا؟ ذمیہ کو مہر مثل ملے گا۔ امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذمیہ کے ساتھ ساتھ حربیہ کو بھی مہر مثل ملے گا، جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ بھی اس کو نہیں ملے گا۔ لہو، امام ظفر کی دلیل ان الشرع ما شرع ابتغاء النکاح الا بالمال، کہ شریعت نے نکاح کی تلاش کو مشروع نہیں قرار دیا الا بالمال، مگر مال کے بدلے میں۔ ان تبتغوا باموالکم، کہ تم نکاح کر لو مال کے بدلے میں۔ تو جو بھی نکاح ہوگا جب بھی ہوگا وہ مال ہی کے بدلے میں ہوگا، وہ مال ہی کے بدلے میں ہوگا۔ وهذا الشرع وقع عاما، اب یہ جو شرعی حکم ہے نا یہ عام ہے، مسلمانوں کو بھی شامل ہے اور کفار کو بھی شامل ہے۔ فیثبت الحکم علی العموم، لہذا حکم اپنے عموم ہی کے ساتھ ثابت ہوگا، اور جب حکم اپنے عموم کے ساتھ ثابت ہوگا تو اس عموم میں کافر بھی آ رہا ہے۔ تو جو حکم مسلمان عورت کا کہ اگر کوئی ایسی چیز مہر مقرر کر دی جائے جو مہر نہیں بن سکتی، جیسے کہ مردار چیز ہے، خنزیر ہے، تو اس صورت میں عورت کو کیا ملتا ہے؟ مہر مثل ملتا ہے مسلمان عورت کو، یا کافرہ کو بھی کیا ملے گا؟ مہر مثل ملے گا، چاہے وہ ذمیہ ہو چاہے وہ حربیہ ہو۔ کون کہتا ہے؟ امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ولہما، صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر ذمیہ ہو تو مہر مثل ملے گا، لیکن اگر حربیہ ہو تو مہر مثل نہیں ملے گا۔ دلیل ان اہل الحرب غیر ملتزمین احکام الاسلام، کہ یہ جو دارالحرب والے ہیں انہوں نے اسلامی احکام کا التزام اپنے اوپر نہیں کیا ہے، ذمیوں نے تو کیا ہے، اس لیے ہم ان کے اوپر اسلام کے جو احکام ہیں جو مسلمان عورت کے ہیں وہی احکام ہم نے ایک ذمیہ عورت کو دے دیے۔ لیکن جو دارالحرب کے اندر رہتے ہیں انہوں نے اسلامی احکام اپنے اوپر لازم نہیں کیے، لہذا ہم ان کو مسلمان عورت کا حکم بھی نہیں دے سکتے۔ وولایت النظام منقطعۃ لتباین الدار، اور یہاں اسلامی احکام ان کے اوپر لازم بھی نہیں کیے جا سکتے کیونکہ یہاں وہ طاقت منقطع ہے، لتباین الدار، ملک الگ الگ ہونے کی وجہ سے۔ اب پاکستانی احکام ایران پر کیسے نافذ کیے جا سکتے ہیں، یا جو ہے نا یہاں کے احکام جو ہے نا انڈیا پر یا امریکہ کے پر کیسے نافذ کیے جا سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، لہذا وہ لوگ اپنے لیے جو بھی وہاں کچھ کرتے ہیں ہم یہاں اس میں کوئی عمل دخل نہیں دے سکتے۔ بخلاف اہل ذمہ، اہل ذمہ کے اوپر اہل حربیہ کو قیاس نہ کرے، کیوں؟ لأنهم التزموا احکامنا فيما يرجع الى المعاملات كالربا والزنا، اس لیے کہ اہل ذمہ نے ہمارے احکام کو قبول کرنے کا التزام کیا ہے۔ وہ احکام فیما یرجع الی المعاملات، جو احکام معاملات کے قبیل سے ہیں، ان معاملات کو انہوں نے اپنے اوپر نافذ کرنے میں التزام کیا ہے، اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ ہم ان احکام میں مسلمانوں کی بات مانیں گے، مسلمانوں کی بات مانیں گے، ان کے قوانین کے مطابق چلیں گے، لہذا ہم ان کو اپنے قوانین کے مطابق پھر چلائیں گے، اور ہمارے قوانین اس قسم کے عورت کے لیے کیا ہے؟ مہر مثل کے، لہذا اس ذمیہ کو بھی مہر مثل ملے گا۔ کر ربا و زنا، جیسے کہ ربا اور بدکاری کا معاملہ ہے تو جو احکام ربا کے مسلمانوں کے لیے ہے وہی تمام احکام ربا کے اہل ذمہ کفار کے لیے بھی ہے۔ اس طرح بدکاری کے حوالے سے جو احکام مسلمان کے ہیں وہی احکام کس کے؟ اہل ذمہ کے بھی ہیں۔ وولایت النظام متحققۃ لاتحاد الدار، اور یہاں حکم نافذ کرنا، حکم لازم کرنے کی اہلیت اور صلاحیت یا ولایت بھی موجود ہے، کیوں؟ لاتحاد الدار، اس لیے کہ ملک ایک ہے،
کوئی نصرانی کوئی یہودی اگر پاکستان کے اندر رہ رہا ہو تو ایک ہی ملک ہے، لہذا پاکستانی قوانین اس کے اوپر نافذ کیے جا سکتے ہیں۔ یہ صاحبین کا مسلک تھا۔ ولی ابی حنیفہ امام صاحب فرماتے ہیں ان اہل ذمہ لا یلتزمون احکامنا فی الدیانات وفیما یعتقدون خلافہ فی المعاملات۔ اہل ذمہ نے دینی معاملات میں ہماری شریعت کے احکام کا التزام نہیں کیا ہے، وفیما یعتقدون خلافہ فی المعاملات، اور معاملات کے اندر ان احکام کی بھی ہمارے کی پیروی کو اپنے اوپر لازم نہیں کیا ہے جو معاملات ان کے اور ہمارے درمیان مختلف ہے، ان کے اور ہمارے درمیان مختلف ہے، لہذا جو احکام ان کے یہاں ہے ہمارے یہاں نہیں ہے۔ معاملات کے قبیل سے کیوں نہیں؟ چونکہ وہ اپنے ان احکام کا اعتقاد رکھتے ہیں اور وہ احکام ہمارے مسلک کے خلاف ہے، تو ہمارے مسلک، ہمارے مذہب، ہمارے دین کے خلاف ان کے جو احکام ہے اور جن کا وہ عقیدہ رکھتے ہیں، ان احکام میں انہوں نے ہماری پیروی کا التزام نہیں کیا۔ ان احکام میں انہوں نے ہمارے دیکھیں انہوں نے ہمارے احکام، ان معاملات کے احکام کی پیروی کا التزام کیا ہے جو ان میں اور ہمارے درمیان مختلف فیہا نہیں ہے، جو ان میں اور ہمارے درمیان الگ الگ اور مختلف نہیں ہے۔ ہاں وہ معاملات کہ جو ان کے یہاں کچھ اور ہمارے یہاں کچھ اور، تو ایسے معاملات میں وہ ہمارے احکام کی پیروی پر نہیں کرتے اور نہ انہوں نے اپنے اوپر اس کو لازم کیا، نہ انہوں نے سمجھئے امام صاحب کہتے ہیں۔ لہذا کیا ہوگا؟ وَوِلَایَةُ الْإِلْزَامِ بِالسَّیْفِ او بالمحاجہ، ایسی صورت میں کہ جب کوئی شخص آپ کی بات ماننے کو اپنے اوپر لازم بھی نہیں کرتا، لازمہ نہیں کرتا، تو آپ ابھی اپنی بات منوانے کے لیے دو راستے اختیار کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک، ولایۃ الالزام بالسیف، تلوار کے ذریعے سے اس کو ہم مجبور کر لیں کہ ہمارے احکام کو مانیں، او بالمحاجت، یا دوسری صورت یہ ہے کہ ان کے ساتھ بحث و مباحثہ و مناظرہ کرے اور اس کو ہرائے اور اس کو اپنے احکام پر عمل کرنا کا پابند بنائے اس کو۔ وَكُلُّ ذَلِكَ مُنْقَطِعٌ عَنْهُمْ بِاعْتِبَارِ عَقْدِ الذِّمَّةِ، اہل ذمہ میں سے کے ساتھ ان دونوں کاموں میں سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا، نہ ان کے اوپر تلوار کے ذریعے سے اسلامی احکام نافذ کیے جا سکتے ہیں اور نہ ان کے ساتھ مناظرہ بازی کی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جب عقد ذمہ لیا ہے، ہمارے ساتھ عقد کیا ہے اس ملک کے اندر رہنے کا اور معاشرتی احکام قبول کرنے کا، تو اس صورت میں اب ان کے خلاف لڑنا جھگڑنا بھی جائز نہیں اور خواہ مخواہ مناظرہ بازی کر کے ان کو تنگ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فَإِنَّا أُمِرْنَا بِأَن نَتْرُكَهُمْ وَمَا يَدِينُونَ، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں، وَمَا يَدِينُونَ، اور جن حالات جو بطور دین کی وہ اختیار کرتے ہیں اس معاملے میں ان کو چھوڑ دیں۔ بھائی جو بھی دین ان کا ہے وہ جانے اور ان کا کام جانے، ہم ان کے دینی معاملات کے اندر کوئی عمل دخل نہیں دیں گے، ہمیں اس کا حکم ہے۔ فَصَارُوا كَأَهْلِ الْحَرْبِ، لہذا اہل ذمہ اس معاملے میں اہل حرب کی طرح ہو گئے۔ جب اہل ذمہ اہل حرب کی طرح ہو گئے تو صاحبین نے خود کہا تھا کہ حربیوں کے اوپر مسلمانوں کے احکام نافذ نہیں ہوں گے اور حربیے کے لیے مہر مثل نہیں ہوگا، تو ہم نے یہاں ثابت کر دیا کہ اس معاملے میں حربیہ اور ذمیہ دونوں برابر ہے، لہذا حربیہ کے اوپر اگر مہر مثل نہیں آتا تو ذمیہ کے اوپر بھی مہر مثل، ذمیہ کے لیے بھی کیا نہیں ہوگا؟ مہر مثل نہیں ہوگا۔ بخلاف الزنا، صاحبین نے اس کو قیاس کیا تھا بدکاری معاملات کے اوپر کہ جس طرح کفار کے اوپر ہمارے جو احکام ہیں بدکاری کے حوالے سے وہ نافذ ہوں گے، تو اس طرح نکاح کے جو احکام ہیں وہ بھی کیا ہوں گے؟ نافذ ہوں گے۔ کس نے کہا تھا؟ صاحبین نے کہا تھا۔ امام صاحب اس کو جواب دے رہے، کہتے ہیں نہیں، آپ اس کو بدکاری کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ لأنه حرام فی الادیان کلھا،
اس لیے کہ بدکاری تمام ادیان میں حرام ہے اور وہ اس کو حرام ہی سمجھتے ہیں، لہذا یہ ان باتوں میں سے ہے ہی نہیں جن میں ہمارا اور ان کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، جن میں ہمارا اور ان کا اختلاف ہے۔ پہلے ہم نے بتلا دیا کہ ہمارے وہ احکام ان کے اوپر جاری نہیں ہوں گے جن احکام میں وہ ہمارے ساتھ کیا رکھتے ہیں، اختلاف رکھتے ہیں۔ تو نکاح کے معاملات میں تو ہمارے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں، مہر کے ہونے نہ ہونے میں وہ ہمارے ساتھ اختلاف تو رکھتے ہیں، لیکن بدکاری کے حرام ہونے میں ان کا ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لہذا اس قسم کے معاملات جس طرح مسلمانوں کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، لازم ہوتے ہیں ان کی پیروی کرنا، اس طرح وہی احکام کفار کے اوپر بھی لازم ہوتے ہیں کہ وہ ان کی پیروی کرے، ٹھیک ہے۔ والربا مستثنى عن عقودهم، سود جو ہے ٹھیک ہے ان کے نزدیک یہ حلال ہے، ان کے نزدیک کیا ہے، اوپر مذکورہ اصول کے مطابق کہ جن چیزوں میں ہمارا ان کے درمیان اختلاف ہے عقائد کے اعتبار سے، وہ چاہے معاملات ہو چاہے عقائد ہو کچھ بھی ہو، اس معاملے میں ان کو آزاد چھوڑا جائے گا، ان کو آزاد چھوڑا جائے گا۔ جب ان کو آزاد چھوڑا جائے گا تو ان کو یہاں آزاد سود کرنے کی بھی اجازت مل جانی چاہیے، سود کی اجازت مل جانی چاہیے، اس لیے کہ وہ ان کو جائز سمجھتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں، اور ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں، کیا کر دیں، حال پر چھوڑ دیں۔ لہذا سود کے معاملے میں بھی ان کو اپنے حال پر چھوڑ کر ان کو اجازت دے دینی چاہیے، لیکن کہتے نہیں سود کی اجازت نہیں ہوگی، کیوں؟ والربا مستثنى عن عقودهم، اس لیے کہ یہ عقد ذمہ سے مستثنیٰ صورت ہے، عقد ذمہ سے مستثنیٰ صورت ہے، لقول علیہ السلام الا من اربا، اچھا الا من اربا فلیس بیننا وبینہ عہد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے سود کیا، جس کسی کافر نے، نصرانی نے، یہودی نے، جو مسلمان ملک کے اندر رہ رہا ہے، اگر اس نے سود کا معاملہ کیا فلیس بیننا وبینہ عہد، تو اب ہمارے ان کے درمیان کوئی عہد نہیں ہے، یعنی وہ اب اہل ذمہ میں سے نہیں رہے گا۔ تو یہ ایک استثنائی صورت ہے۔ وقولوا فی الکتاب، کتاب کے اندر یہ جو کہا نا او علی غیر مہر، مہر کے بغیر نکاح کر دے، یحتمل نفی المہر، اب مہر کے بغیر نکاح کرنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہے، ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مہر کی بالکل نفی کر دے کہ مہر ہوگا ہی نہیں، ویحتمل السکوت، اور اس کے اندر یہ بھی احتمال ہے کہ مہر کی نفی نہ کی ہو لیکن مہر کو ذکر بھی نہ کیا ہو، مہر کی نفی نہ کی ہو لیکن ذکر بھی نہ کیا ہو۔ وقت قیل فی المیتہ والسکوت روایتان، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ میتہ اور سکوت کی حالت میں کہ مردار چیز کو مہر مقرر کر دے یا سکوت اختیار کیا جائے، اس بارے میں دو روایتیں، ایک روایت مہر مثل کی ہے، دوسری روایت یہ کچھ بھی نہیں۔ والاصح ان الکل علی الخلاف، صحیح تر بات یہ ہے کہ میتہ سکوت اختیار کر لے یا مہر کی بالکل نفی کر دے، تمام صورتوں میں الاصح ان الکل علی الخلاف، کہ سب کے سب کیا ہے، اس اختلاف پر ہے۔ فإن تزوج الذمي ذمية على خمر وخنزير ثم وأسلم أحدهما فلها الخمر والخنزير، ومعناه إذا كان بأعيانهما والإسلام قبل قبضه، وإن كان بغير أعيانهما فلها الخمر، فلها في الخمر القيمة وفي الخنزير مهر المثل، وهذا عند أبي حنيفة۔ نیا مسئلہ ذکر کر رہے ہیں، دو کافروں نے آپس میں نکاح کر دیا اور نکاح کے لیے مہر مقرر کر دیا شراب یا خنزیر کو، لیکن اب تک عورت نے شراب پر بھی قبضہ نہیں کیا تھا نہ خنزیر کے اوپر قبضہ کیا تھا، یعنی مہر لیا نہیں تھا، کہ اس سے پہلے وہ دونوں مسلمان ہو گئے یا ان دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا۔ فلها الخمر والخنزیر، تو ایسی صورت میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ عورت کو خمر شراب ہی ملے گی، والخنزیر اور خنزیر ہی ملے گا۔ معنی ہو اس کا مطلب یہ اذا کان بأعیانہما، دیکھیں شراب کو مہر مقرر کیا اور شراب متعین کر دیے، خنزیر کو مہر مقرر کر دیا اور خنزیر کا تعین کر دیا کہ یہ خنزیر، اس صورت میں یہ حکم ہے۔ جبکہ والاسلام قبل قبض، اسلام قبضے سے پہلے وہ اسلام لے کر آئے، یعنی اب تک اس شراب کے اوپر، اب تک اس خنزیر کے اوپر قبضہ نہیں ہوا، اس سے پہلے عورت مسلمان ہو گئی یا شوہر مسلمان ہو گیا یا دونوں مسلمان ہو گئے۔ وَإِن كَانَ بِغَيْرِ أَعْيَانِهِمَا، اگر یہ شراب یا یہ خنزیر بطور مہر مقرر کیے لیکن متعین نہیں کیے، صرف اتنا کہا
کہ میں آپ کو 10 لیٹر شراب دوں گا، 10 لیٹر کیا دوں گا؟ شراب دوں گا، یا یہ کہا کہ میں خنزیر دوں گا مہر میں، یہ کہا، متعین نہیں ہے، متعین نہیں۔ ایسی صورت میں یہ دونوں مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں فلاح فی الخمر القیمہ، اب اس صورت میں شراب کی قیمت دی جائے گی، وفی الخنزیر مہر المثل، اور خنزیر کی صورت میں مہر مثل دیا جائے گا۔ وہذا عند ابی حنیفہ وقال ابو یوسف لها مہر المثل فی الوجہین، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں مسئلوں میں، دونوں صورتوں میں، شراب متعین ہو یا نہ ہو، خنزیر متعین ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں مہر مثل دیا جائے گا۔ وقال محمد، امام محمد فرماتے ہیں لها القیمۃ فی الوجہین، دونوں صورتوں میں قیمت دی جائے گی، شراب متعین ہو، خنزیر متعین ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں کیا دی جائے گی؟ قیمتیں دے دی جائیں گی۔ وجہ قولہما، امام ابو یوسف امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل، اب دیکھیں امام ابو یوسف کا قول الگ، امام محمد کا قول الگ، دلیل دونوں کا ایک، دلیل دونوں کی ایک۔ بات دراصل یہ ہے کہ وہ بنیادی مسئلے میں امام صاحب کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، تو گویا کہ اس اختلاف میں دونوں متفق ہیں، اس اختلاف میں دونوں متفق ہے۔ ہاں پھر آپس میں بھی ان کا اختلاف ہے کہ وہ یہ کہ ایک مہر مثل کو لازم کرتا ہے اور دوسرے کیا کرتا ہے؟ قیمت کو لازم کرتا ہے، لیکن بنیاد میں کہ دونوں امام صاحب کے مخالف ہے، اس معاملے میں دونوں مشترک ہے، اس لیے دونوں کی مشترکہ دلیل ذکر کرتے ہیں۔ لہما، ان کی دلیل یہ ہے ان القبض مؤکد للملک فی المقبوض، کہ قبضہ جو ہوتا ہے یہ ملک کو اور مستحکم کرتا ہے فی المقبوض، مقبوض کے اندر، فیکون له شبہ العقد، لہذا یہ جو قبضہ ہے نا اس کی مشابہت ہوگی کس کے ساتھ؟ شبہ عقد کے ساتھ، فیمتنع بسبب الاسلام کالعقد، لہذا یہ اسلام کے سبب کی وجہ سے ممنوع ہوگا، جیسے کالعقد، جیسے کہ عقد ممنوع ہے، یعنی بذات خود ان کا عقد کرنا، شراب یا خنزیر کا عقد کرنا، اس کو خریدنا فروخت کرنا یا اس کو مہر مقرر کر دینا مسلمانوں کے لیے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو قبضہ کرنا بھی ایسا ہے جیسے کہ عقد ہو رہا ہو، تو عقد کے وقت ان کو متعین کرنا جائز نہیں، تو قبضے کے وقت بھی ان کو لینا جائز نہیں۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ اب جب قبضے کے وقت ان کو قبضے میں لینا جائز نہیں ہے، یہ عقد کے مشابہ ہے، تو آگے فیصلہ کیسے ہوگا؟ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ مہر مثل، اور امام محمد فرماتے ہیں کہ کیا؟ قیمت دینی ہوگی۔ وسار کما اذا کان بغیر اعیانہما، یہ ایسا ہو گیا جیسے کہ ان دونوں کو مہر مقرر تو کر دیا ہے لیکن متعین نہیں کیا، متعین نہ ہونے کی صورت میں امام صاحب فرماتے ہیں قیمت دی جائے گی اور خنزیر میں مہر مثل دیا جائے گا۔ تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ اگر متعین کرے تب بھی یہ حکم ہے، متعین کرے تب بھی یہ حکم ہے۔ وَإِذَا الْتَحَقَتْ حالت القبض بحالت العقد، کہتے ہیں جب حالت قبض حالت عقد کے ساتھ ملحق ہو گئی، فابو یوسف یقول، امام ابو یوسف فرماتے ہیں لو کان مسلمین وقت العقد، اگر یہ دونوں مسلمان ہوتے عقد کے وقت پر، یجب مہر المثل، تو کیا لازم ہوتا؟ دونوں مسلمان ہوتے پھر شراب کو مہر مقرر کرتے تو کیا لازم آتا؟ مہر مثل لازم آتا۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ قبضے کے وقت دونوں مسلمان ہیں، لہذا اب کیا ہوگا؟ مہر مثل لازم ہوگا۔ فقدہ ہونا وہ محمد یقول، امام محمد فرماتے ہیں صحت التسمیہ، جو نام ذکر کیا ہے نا شراب خنزیر وہ صحیح ہے، لکون المسمى مالا عندهم، اس لیے کہ جس وقت وہ عقد کر رہے تھے اس وقت یہ کافر تھے اور ان کے یہاں یہ دونوں مال تھے، ان کے یہاں یہ دونوں مال تھے۔ الا انه امتنع التسلیم للاسلام، البتہ مسلمان ہو جانے کی وجہ سے اب یہ سپردگی نہیں کر سکتے، مسلمان ہونے کی وجہ سے کیا نہیں کر سکتے؟ سپردگی نہیں کر سکتے۔ فتجب القیمہ، لہذا جب کوئی شخص کسی چیز کی سپردگی سے عاجز آ جاتا ہے تو پھر اس چیز کی قیمت دینی پڑتی ہے، لہذا یہاں قیمت دینی پڑے گی شراب کی اور خنزیر کی۔ کما اذا هلك العبد المسمى قبل قبضه، جیسے کہ کسی غلام کو مہر مقرر کر دیا ہے لیکن وہ غلام قبضے سے پہلے مر جائے تو پھر غلام کی قیمت دینی پڑتی ہے نا۔ تو امام محمد یہاں پر یہی فرماتے ہیں کہ شراب اب جب نہیں دے سکتا، خنزیر جب نہیں دے سکتا تو اس کی قیمت دے دے۔ ولی ابی حنیفہ، امام صاحب فرماتے ہیں ان الملک فی الصداق المعین یتم بنفس العقد، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں مہر کے اندر جب کوئی چیز متعین کر کے مہر مقرر کر دی جاتی ہے عقد نکاح میں تو یتم بنفس العقد، تو وہاں پر ملکیت نفس عقد کی وجہ سے تام ہو جاتی ہے، نفس عقد کی وجہ سے تام ہو جاتی ہے، لہذا گویا کہ عورت اس شراب کی مالک بن گئی ہے اور اس خنزیر کی مالک بن گئی ہے، ٹھیک ہے۔ وفی غیر
ولہذا تملک التصرف فی، یہی وجہ ہے کہ اب عورت اس کے اندر تصرف بھی کر سکتی ہے. وبالقبض ينتقل من زمان الزوج الى زمانها، قبضے کی وجہ سے صرف اتنا ہوتا ہے کہ ایک کا زمان دوسرے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. یوں سمجھے ہے یہ شراب بیوی کے، ہے یہ خنزیر بیوی کا، لیکن اب اس کی ذمہ داری حفاظت کی کس کی ہے؟ شوہر کی ہے، کیونکہ اب تک بیوی کو قبضہ نہیں دلا ہے. قبضہ دلانے کے بعد یہ ذمہ داری عورت کی طرف آ جائے گی. حفاظت کی ذمہ داری کس کی طرف آ جائے گی؟ بس قبضے کی وجہ سے امام صاحب فرماتے ہیں اتنا ہوتا ہے، باقی ملکیت پہلے سے اس کی ہے، باقی ملکیت پہلے سے اس کی ہے. اللہ اکبر. وذلك لا يمتنع بالاسلام، اور انتقال زمان یہ اسلام کی وجہ سے ممنوع نہیں ہوتا. کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک شراب پہلے سے آپ کی ملکیت میں ہے، کسی نے غصب کر دیے، ٹھیک ہے، تو آپ واپس اسے لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہے آپ کے. اب یہاں صرف زمان کی منتقلی کی بات ہے، زمان کی منتقلی کی بات ہے، لہذا یہ آدمی یہ کام کر سکتا ہے. سمجھ گئے؟ کاستعداد الخمر المعصوب، جیسے کہ کوئی مسلمان کافر تھا، اس کی شراب کسی نے چھین لی تھی، غصب کر لی تھی، اب یہ کافر مسلمان ہو گیا تو غاصب سے وہ شراب واپس لے گا یا نہیں لے گا؟ لے گا. اور فی غیر المعین القبض موجب ملک العین، جب یہ شراب یا یہ خنزیر متعین نہ ہو، ایسی صورت میں قبضہ جو ہوتا ہے موجب ملک العین، یہ عین کی ملکیت کو اب واجب کر دیتا ہے. جب معین ہو تو نفس عقد کی وجہ سے ملکیت آ جاتی ہے، جب معین نہ ہو تو نفس عقد کی وجہ سے ملکیت نہیں آتی، بلکہ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب قبضہ کرتا ہے اس وقت ملکیت آتی ہے، اس وقت ملکیت آتی ہے. فیمتنع بالاسلام، اور مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ آدمی شراب کا مالک نہیں بن سکتا. بات آئی سمجھ میں؟ لہذا اس صورت میں پھر قیمت دینی پڑے گی. کیا دینی پڑے گی؟ شراب کی قیمت دینی پڑے گی، اور خنزیر کی صورت میں مہر مثل دینا پڑے گا. بخلاف المشترا، یا بخلاف المشتری، مشتری اور یا مشترا کے برخلاف، خریدی ہوئی چیز کے برخلاف، خریدی ہوئی چیز کے برخلاف. کیوں؟ اس لیے کہ خریدی ہوئی چیز میں صرف خریداری کی وجہ سے ملکیت نہیں آتی، بلکہ کیا ہوتا ہے جب وہ قبضہ کرتا ہے اور تب جو ہے نا ملکیت وغیرہ، قبضہ بھی آ جاتا ہے، ملکیت بھی آ جاتی ہے، ذمہ داریاں بھی آ جاتی ہے. جبکہ ملک نکاح ایسا نہیں ہوتا. ملک نکاح کی صورت میں جو عقد ہوتا ہے، عقد میں اگر چیز متعین کر دی جائے تو نفس عقد سے ملکیت منتقل ہو جاتی ہے، ملکیت منتقل ہو جاتی ہے. البتہ زمان منتقل نہیں ہوتا، زمان منتقل نہیں ہوتا. لہذا خریدی ہوئی چیز مشترا یعنی عقد بیع کی صورت میں حکم اور ہے، اور نکاح کی صورت میں حکم اور ہے. یعنی ملک التصرف انما یستفاد بالقبض، اس لیے کہ خریدی ہوئی چیز میں تصرف کی جو ملکیت ہے یہ قبضے کے بعد ہی آتا ہے. وَإِذَا تَعَذَّرَ الْقَبْضُ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ، جب غیر معین چیز کے اندر قبضہ متعذر ہو گیا، لا تجب القیمت فی الخنزیر، تو خنزیر کی صورت میں قیمت لازم نہیں ہوگی. کیوں؟ لأنه من ذوات القیم، اس لیے کہ وہ ذوات القیم میں سے ہے. فیکون اخذ قیمته کاخذ عینہ، لہذا خنزیر کی قیمت لینا ایسا ہے جیسے کہ فی نفسہ خنزیر کو لیا جائے، تو خنزیر کو لینا جائز ہی نہیں ہے نا، لہذا قیمت نہیں لے گا ماہر مثل. ولا کذالک الخمر، جبکہ شراب ایسا نہیں ہے، وہ مثلی ہے. وہ کیا ہے؟ مثلی ہے. اور مثلی چیز کے اوپر قبضہ کرنا ایسا نہیں ہوتا جیسے کہ بیعی نے اس کے اوپر قبضہ کیا. لأنها من ذوات الامثال. الا ترى انه لو جاء بالقيمة قبل الاسلام تجبر على القبول في الخنزير دون الخمر، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر خنزیر میں مہر مقرر ہے، خنزیر مہر مقرر ہے، خنزیر، شوہر خنزیر کے بجائے قیمت دے رہا ہے، کیا دے رہا ہے؟ اور اب تک دونوں مسلمان نہیں ہوئے، تو اس صورت میں عورت کو مجبور کیا جائے گا کہ بھئی اس آدمی کے پاس خنزیر نہیں ہے، اسے قیمت لے لو، اسی قیمت لے لو. اس لیے قیمت لینا ایسا ہے جیسے کہ فی نفسی خنزیر کو لے لیا ہو، فی نفسی خنزیر کو لے لیا ہو. دون الخمر، لیکن اگر شراب کو مہر مقرر کر دیا ہے اور پھر شوہر یہ کہے کہ میرے پاس شراب نہیں ہے تم اسے قیمت لے لینا، تو عورت کو قیمت لینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. وجہ کہ شراب
یہ مثلی چیز ہے، اور خنزیر ذوات القیم میں سے ہے۔ قیمت دینا ایسا ہے جیسے کہ فی نفسی کوئی چیز دے دی جائے، اور شراب میں ایسا نہیں ہے، لہذا شراب میں عورت کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَوْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، اگر دخول سے پہلے اس کو طلاق دے دی، فَمَنْ أَوْجَبَ مَهْرَ الْمِثْلِ أَوْجَبَ الْمُتَاعَ، تو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ مہر مثل دیا جائے گا، جیسے کہ امام ابو یوسف کہتے ہیں، تو ان کے نزدیک اب کیا دیا جائے گا؟ متع دیا جائے گا، اس لیے کہ جس عورت کے لیے مہر مقرر نہ ہو اور دخول سے پہلے اس کو طلاق دے دی جائے تو متع دینا لازم آتا ہے، یہاں پر بھی متع دینا لازم ہوگا۔ وَمَنْ أَوْجَبَ الْقِيمَةَ أَوْجَبَ نِصْفَهَا، اور جس نے قیمت کو لازم کر دیا ہے تو ان کے نزدیک اس قیمت کا ادا لازم ہوگا، اس قیمت کا ادا لازم ہوگا۔ اس طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ خنزیر کی صورت میں چونکہ مہر مثل ہے تو کیا دیا جائے گا؟ متع دیا جائے گا قبل الدخول، طلاق دینے کی صورت میں۔ اور شراب کی صورت میں کیا ہے؟ قیمت ہے تو قیمت میں نصف قیمت دے دی جائے گی۔ چلیے یہاں تک کافی ہے۔